بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آج تو میں نے ویسے ایک سٹیٹس تو آپ نے میرا دیکھ ہی لیا ہوگا. اس سٹیٹس سے پہلے بھی فون آ رہے تھے اور سٹیٹس کے بعد تو ایک لائن لگ گئی ٹیلی فونز کی اور سلسلے کی. تو اتنی دیر میں نایاب صاحب کا بھی فون آ گیا, بھئی یہ کیا ہے, لوگ مجھے بھی بھیجی جا رہے ہیں اور میں مصروف ہوں اور یہ تمہارا سٹیٹس کیا ہوا ہے. تو میں نے پھر انہیں وہ ایک ویڈیو شیئر کی اور میں ویڈیو بھی دیکھوں اور ہنسوں بھی اور کہوں کہ دیکھ لیں آج ہمارا اس کبوتر پروری کا شوق کس رنگ میں ڈالتا جا رہا ہے. تو میں اب سیدھے اس کی طرف آپ کی طرف ہی آؤں گا. نایاب صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ پاک کا بڑا کرم ہے. سر آپ لوگوں کا بار بار نام لے لیتے ہیں اور وہ احتجاجاً انتہائی جوشیلے انداز میں میڈیا کو بلا لیتے ہیں. تو کیا ہے سر, یہ کیا صورتحال ہے؟ تو رام صاحب مجھے تو وہ جو آپ نے بھجوایا, میں نے اس کو, حالانکہ میں آفس میں بزی تھا تھوڑا, لیکن ڈسپائٹ آف دس چونکہ آپ نے جس طرح مجھے کہا کہ دیکھیں جی, تو میں نے پھر ٹائم نکال کے تھوڑا سا اس کو دیکھا. مجھے تو بڑا عجیب سا لگا, حالانکہ میں نے تو کبھی کسی کا نام لے کے بات نہیں کی. اور دوسری بات یہ جو انٹرویو تو پچھلے دنوں آپ نے کافی سارے دیے. دیکھیں تو آپ صاحب, اب آپ کا چینل تو یہ میرا چینل ہے, اب مختلف لوگ میرے پاس آ رہے ہیں انٹرویوز کے لیے, فون کر کے آ رہے ہیں. اب اگر میں ان کو ٹائم نہ دوں تو وہ بھی بد اخلاقی ہے, اور اگر وہ آ کے سوال پوچھتے ہیں اور سوال پر میں ان کو شٹ اپ کال دوں تو یہ بھی بد اخلاقی ہے. کیونکہ میڈیا کا حق ہے سوال کرنا, کسی چیز پہ اگر کوئی وہ پوچھے گا, ہمارا حق ہے اس میں جواب دے دینا اس کا. تو میں نے نہ تو کسی کو مینشن کیا آج تک, جہاں تک رہی 11 اور 7 کے حوالے سے ضرور بات ہوئی. سر 11 کے 7 والا جو ہے نا, وہ فوراً وہ منسوخ کر دیتے ہیں. نہیں, وہ چونکہ وہ لوگ جو میڈیا والے آئے تھے وہ سوال کرتے تھے نا. ایک صاحب تو اتنا مجھے انہوں نے زج کیا, انہوں نے کہا جی آپ کے ساتھ ان کا تو آپ خود چلے جاتے, آپ خود فون کر لیتے آپ. میں نے ان کو کہا بھائی میں نے تو 3 دفعہ یہ بات کہی تھی کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے پاس خود آئیں تو اس میں ان کی تسکین ہوگی, تو وہ ہمیں جگہ اور وقت بتا دیں, ہم خود آ جاتے ہیں. 3-4 دفعہ جب کہا اور وہ ان کا کوئی رسپانس نہیں آیا, تو پھر اس کے بعد بار بار کہنا, تو پھر آپ بہر مجھے مار والی بات ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے تو اس بات کو کلوز کر دیا جائے. میں نے کلوز کر دیا تھا. تو لیکن اب انہوں نے پتہ نہیں کس طرح وہ اتنے غصے میں بھرے بیٹھے تھے, میں تو حیران تھا کہ غصے والی بات تو کوئی نہیں ہے. سر وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ صرف 11 والا کیا کریں, جیسے 11 والی 11ویں شریف ہو جاتی ہے تو دیکھیں اب وہ کوئی اینکر سوال مجھے کر لے تو میں اس کا مطلب خیر چلیں. اب انہوں نے, میں نے سنا وہ کہہ رہے ثقافت کی بات, وہ ایک کنڈیشنل مقابلہ تھا اور اس میں یہ ہو گیا تھا, اس نے یہ, ٹھیک ہے ان کا ہو گیا, ہمیں اس میں کیا اعتراض ہے. ہر بندہ یہ کر رہے ہیں. پھر انہی کے اپنے گروپ والے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے بقول بھی ہم نے 11 کر لیے تھے, اور حاجی گجر صاحب, دیکھیں حاجی گجر صاحب تو ہمارا رائٹ ہینڈ ہے, ہمارے گروپ کے اہم ترین ممبران میں ہیں. وہ عارف پپو بھائی ہمارے قریب ترین ہے. مطلب وہ سمجھ لیں کہ حاجی گجر وہاں کچھ بات کرے گا تو میں نہیں کرنی ہے, عارف پپو کو کرے گا تو میں کروں گا, اور میں کو کروں گا تو وہ بات حاجی گجر اور عارف پپو کی ہے. تو ہم تو ایک ہے دوست, اور ہم نے تو کبھی کسی کو یہ بات ایسی نہیں کہی کہ وہ اس طرح, ان کو پتہ نہیں کیا غلط فہمی ہو گئی ہے یا کیوں وہ اتنے زج ہوئے تھے اس بات سے. دیکھیں نا, ہم تو ان کا نام تب لینا, ہم تو آپ صاحب دیکھیں, ہمیں تو ان کو 11 یا 7 کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے, اور کی ثقافت کی بات تو مجھ سے اس نے پوچھا, انہوں نے اینکر نے, تو اس کے جواب میں میں نے کہا ان کو کہ بھائی اگر آپ وہ کہتے ہیں ثقافت ہے تو ثقافت بتائیں نا کیسے ہے, اب مجھے بتائیں. چلیں اگر وہ کہتے ہیں جی کنڈیشنل مقابلہ ہے, یہ ثقافت نہیں ہے, یہ اس سے ہٹ کے ہے مقابلہ,
अब नया मौका आ तो चलिए कोई बात नहीं, उनका आगे तो ठीक है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उनका अपना है। लेकिन जो उन्होंने टाइम रात 8:30 बजे का किया वो भी लाहौर की सकाफत है। अब मुझे बताएं, लाहौर में किसी जगह था, फिर वो कहते हैं जो रूल चेंज करने की बात सारों ने दस्तखत किए हुए हैं, ऐसी बात ही है। ऐसे ही कुछ ना कुछ सारे इकट्ठे आपने शायद, अगर आपने मेरा ख्याल नहीं सुना तो सुन लें। उन्होंने कहा जी इन्होंने जनाब लाहौर को गलत समत में डाला। तो आप साहब, मुझे तो जहां तक याद है कि वो जो मियां नदीम के शागिर्द की छत काटी थी आप सारे लोगों ने, जिसमें बाबर साहब भी थे शामिल, मलक बाबर साहब, मैंने इसीलिए वो एक इंटरव्यू में शेर सुनाया था ना, वो आज भी 2-3 बंदों पे बड़ा वो फिट आता है कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। इन्होंने खुद वो कबूतर काटा, आप लोग सब ने, हाजी गुजर साहब, आप, मियां नदीम साहब और दूसरे जो लोग साहिबान थे, मुझे तो इतनी मोटी सी बात का पता, कबूतर कट गया, बात खत्म हो गई, छत कटी गई। वो उसके बाद मियां नदीम साहब ने, या जिस किसी ने भी, जो मुझ तक रिपोर्ट आई उसको मुझे जो किसी ने बताया वो झूठ था, ये गलत, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जी चूंकि मियां नदीम साहब का उस छत से काफी लॉस हो रहा था, उन्होंने अपने सामने वाले लीडर से बात की, तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम करा लेते हैं, और सारे आके, मेरे ख्याल आपके घर इकट्ठे हुए थे यहाँ जब मैं अब एक उसमें छोटी सी बात करता हूँ। ये मामला थोड़ा सा इस तरह है कि उससे पहले उसी कमेटी ने उस्ताद मियां साकिब साहब रियाज पार्टी, उनके एक कानून हम लोगों ने टूर्नामेंट वालों ने मिलकर पास किया। ये अब आपकी इत्तला के लिए जरूरी है जी, क्योंकि आपको के अपने बहुत अनएक्टिव थे इस सारी फील्ड से, बहुत ज्यादा अनएक्टिव, टाइम ही नहीं, तो वो एक कानून पास किया कि जी आइंदा जिसका भी वो बंदा मुंसफ लेट गया ना, जिसका भी मुंसफ लेट गया तो, और उसने इंतजामिया को बर वक्त सुबह इतला ना दी, तो उसका उतना टाइम काट लिया जाएगा, ठीक है। और वो मियां साहब का मुंसफ लेट चला गया, तो उनका टाइम जब कट गया, उन्होंने इसकी फैसले के खिलाफ अपील कर दी, और वो आए तो काबिल एहतराम चेयरमैन साहब भी वहां पे मौजूद थे। वो वैसे यानी हमारे जो, तो हमारे लिए तो सारे काबिल एहतराम है सर, बात जरूरी है ना, बात जरूरी है, वहाँ पे जो आप बोल रहे थे वो भी वहां पे जरूरी है ना ये बताना। सर उन्होंने कहा कि जी बात ये है कि मियां साकिब साहब, मैं किसी चीज में मुदाखलत नहीं कर सकता, ये जो कमेटी है इसी ने फैसला करना है, और जो होगा वही हतमी होना है। हमारा तो सिर्फ इनसे गुजारिश ये थी, जब मियां नदीम साहब के वो उनके खिलाड़ी का लिटिल पिंड वाले हैं, उनका सनाउल लिटिल पिंड का जब छत काटी है, तो वो उसी कमेटी ने ही काटी थी, उसी सेम। तो आप सब लंबी बात पे चले गए, मैं शॉर्टकट बात करना चाहता हूँ, इतनी लंबी कहानी में कहाँ जाना है। जो मुझ तक आया, अब वो आप लोग कमेटी ने छत वो काट दी, ठीक है ना, जिसने वो मियां साकिब वालों ने काटी थी छत, उन्होंने ये छत काट दी, ठीक है जी। अब उसके बाद अगर वो ये अपना इम्तियाज साहब ये समझ रहे थे कि वो छत गलत कटी है या कोई ऐसी बात है, तो कमेटी ने तो वो काट दी थी, अब वो कमेटी का इख्तियार तो नहीं था उसको बहाल करने का। जो भी एक बंदा या एक ऑफिसर या एक जज कोई इंक्वायरी, सरकार में कोई एक ऑफिसर एक इंक्वायरी फाइंडिंग कर दे देता है ना, दोबारा अपनी इंक्वायरी को, वो अपनी रिपोर्ट को वो खुद चेंज नहीं कर सकता, उससे ऊपर वाला करता है। इसी तरह कोर्ट्स में भी है कि एक जज अगर कोई डिसीजन दे देता है ना, तो उसके अगेंस्ट अपील अगले के पास जाती है, वो खुद रिव्यू नहीं करता उसको। तो अब अगर वो था, तो इनका काम था ये जितने ग्रुपों के सरकर्दा रहनुमा थे उनको इकट्ठा करते, उनको बिठाते और बिठा के कहते जी ये एक फैसला हो गया, इसमें कमेटी से कुछ गलती हो गई है, इसको रिव्यू करना है। इनका क्या काम था जब आप लोग यहाँ बैठे हुए थे, तो इम्तियाज चेयरमैन साहब का यहाँ आने का? ये बिल्कुल ऐसा ही है। उनको क्या इख्तियार, किसने इख्तियार दिया था उनको अकेले आके यहाँ को डिसीजन करें, या आप लोग कमेटी पर प्रेशराइज करें कि जी आप ये डिसीजन करें। फिर उस वक्त जब इनकी नहीं मानी गई, तो इन्होंने जाके दीगर ग्रुपों को छोड़कर
خود وہ اپنا ڈیسائیڈ کر لیا اور اس چھت کو بحال کر دیا. ہاں جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ایسے ہی اس بات سے بیک آؤٹ کس نے کیا؟ انہوں نے پہلا سٹیپ لیا. یہ لاہور کی ہسٹری ہے، یہ میں کھلاڑیوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آج بیٹھ کے بڑی دیدہ دلیری سی بات کی گئی جی کہ نہیں وہ تو لاہور کا 8.5 کا قانون تھا، پھر تو بعد میں ہم نے کیا. وہ پہلے انہوں نے یہ چھت دوسرے گروپوں کو چھوڑ کے خود بحال کر لی، اس کو بحال کر کے اس کو 2 ٹورنامنٹس میں شامل کر لیا. اس کے بعد انہوں نے 7 دن کا کپ کر لیا. چلو وہ تو ان کا کپ تھا. سر ایک اور بتا دیتا ہوں آپ کو، ایک گزارش ہے کیونکہ آپ انیکٹو تھے. فینٹیک ان کا کپ اٹھتا ہے بیساکھ میں بھی، بسوں میں بھی بعض بار اڑا دیتے ہیں 3 پروازوں کا. اس کا بھی انہوں نے کسی سے پوچھے بغیر جو ٹائم تھا اس وقت لاہور کا بیساکھ کا ٹائم تھا 8 بجے، وہ 8:30 کا. میں وہی 8:30 پہ تو آ رہا ہوں نا. تو اب جب لاہور کا ٹائم 8 تک تھا تو انہوں نے وہ 8:30 کر لیا. تو اس وقت ان کو خیال نہیں آیا کہ جی وائلیشن ہم کر رہے ہیں. سر اس کو کہا ہی نہیں. آج اتنا جھوٹ بولا گیا ہے. میں مطلب توقع نہیں کر رہا تھا. بابر مناسب آدمی ہے، وہ کوئی بچہ نہیں ہے. جب بندے کو بیٹھ کے اور پھر آپ آن میڈیا آ کے بیٹھ بات کر رہے ہیں تو کم از کم وہ بات تو نہ کریں جو آپ کے گلے پڑے. پہلا آپ نے وہ کمیٹی کو ڈس آن کیا، اس کی چھت کو بحال کیا. اس کے بعد آپ نے ٹائم 8:30 کیا، پھر آپ نے 7 دن کا کپ کیا سارے گروپوں کو چھوڑ کے. پھر آپ ایک بھول گئے. آپ نے نہیں بھولا، ایک بھول گئے. نہیں بھولا میں. آپ نہیں بھول گئے ہیں. آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا شیرخواہ کی چھت پر بیٹھ کے کہ جی اس سال ₹1,00,000 والا کپ ہمیں دے دے، اگلے سال آپ. اچھا وہ میں اس سے پچھلی بات نہیں کرتا، وہ باتیں اور ہیں. میں تو صرف جب قوانین سائن ہو گئے تو اس کی بات کر رہا ہوں. میں وہ چھوڑے لیٹ اٹ بھی، وہ جو بھی تھا. ہمیں گڑے مردے اکھاڑنے کی کیا ضرورت ہے. میں تو ان کے کانٹیکسٹ میں بات کروں گا جو بابر نے آج کی ہے. اس کے کانٹیکسٹ میں اتنی بات ہی کرنی چاہیے مناسب سی جو بات ہے جو مجھے کسی جگہ دینی نہ آئے. بندے کو سچ کرنی چاہیے کیونکہ آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، بندے کو اپنی بات پہ قائم رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں نے انہوں نے خود بیک آؤٹ کیا. بیک آؤٹ کرنے کے بعد ہمیں یہ کہتے ہیں جی کہ وائلیشن آپ نے کی. ہم نے کون سی بھائی پھر جو سب سے بڑی وائلیشن انہوں نے کی وہاں بیٹھ کے جی آل پارٹیز کانفرنس. اب وہ آل پارٹیز کانفرنس آپ کے سامنے آپ کے آگے وہ کیا تھی. پھر اس کے بعد وہ ان کے ایک صاحب ہیں، میں نام کسی کا بھی نہیں لیتا ہوتا، اچھا نہیں لگتا کہ آپ کسی کو نام لے کے مینشن کریں. تو وہ اسٹیج پہ بڑی چھلانگیں لگائی گئی ان کی طرف سے کہ یہ ہے لاہور 250 چھت جیٹ میں اڑ رہی ہے. اور پھر جتنی اڑی وہ آپ کے سامنے تھی. پھر ہم ان کا ساتھ کا نام تو تب لینا یا ہم کو بات ان سے کریں کہ ہمیں کچھ چھتوں کی ضرورت ہے. ان کے موقف کی نفی تو ان کے لوگ کر کے ہمارے پاس شامل ہو گئے ہیں کہ جی یار 11 کبوتر کا ٹھیک ہے، ہم پنجاب بھی اڑ لیں گے اور اس میں ہمارا پنجاب کا مقابلہ بھی ہو جائے گا. سر یاد آ گیا کہ مجھے یاد آ گیا. پھر کیونکہ اندر باتیں بڑی ہیں کہ جی تجھ سے 11 کبوتر کیے آپ لوگوں نے کیے تھے پنجاب کے لیے. ایسا تھا کوئی ایسا 11 کبوتر تو کیے گئے تھے کہ شوق کو وائڈن کیا جائے جہاں پہ بھی سینچری لگے. ہم نے تو یہ کہا تھا کہ اس سے شوق بڑھنے کی توقع ہے بہت، کیونکہ جو یہاں سے لاہور سے بھی کچھ لوگ پنجاب کھیلنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی الاؤ ہو جائے گا. بالکل. تو میں نے سنا ہے سارا، چونکہ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں خود ہی آپ کو. تو یہ کہا گیا کہ جی کون پنجاب کھیلا ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے وہ انہوں نے کیپ لی تھی، تو آپ اس کا کیا نام ہے مجھے یاد ہے، کھوکھر وہ اس طرح ملک منتظر صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ جی اتو پنجاب کھیل کے دکھان تے پھر اسی منیں گے. یار ملک صاحب مجھے بتائیں آپ کی لاہور میں کیا حیثیت ہے جو ہم آپ کو کر کے دکھائیں. آپ نے تو کوئی بہت بڑا کو مار کا مارا ہونا یا کوئی آپ توپ چیز ہو کوئی، تو ہم ضرور آپ کو کچھ کر کے دکھائیں. ہاں آپ کے پیچھے جو بول رہے ہیں ان کو سامنے لے کے آئے نا، پھر ہم ان کو کر کے بھی دکھا دیں گے. اللہ کی رحمت سے ہمیں تلی پہ سرسوں جمانی آتی ہے، وہ بھی کر کے دکھا دیں گے. تو رہی بات آپ کی، تو آپ کو ہم بھائی اور دوسرا پھر لیکن آپ کی معلومات کے لیے بتا دیتے ہیں کہ اس سال بھی 9 چھتیں پنجاب میں اڑی ہیں، جن میں میری چھت، جبار سنارے کی چھت، اخلاق خان صاحب والی چھت، حاجی گجر صاحب کی طرف سے، خالد ربانی کی چھت، مت ماروں کی چھت، نبیل کی چھت اور بھی جمشید کی چھت. 9 چھتیں جنہوں نے ٹورنامنٹس میں انٹری دی ہیں پنجاب کے، پنجاب اڑی ہیں.
اپنی معلومات میرے بھائی آپ درست کر لیجئے. اور چونکہ آپ کا تو زیادہ فوکس آج کل ہے کہ بڑے لوگوں کے پاس جا کے تو جی ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਿੰਨਤ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿਓ اور پھر اپنا समूह لے کے آپ واپس آ جاتے ہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس خبر نہیں ہے کسی چیز کی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیں بلا مقصد ہمیں ہے اڑانے کا شوق, ہمیں اڑانے کا شوق ہے. تو آپ صاحب ہم میدان میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے کبوتر ہیں, ہم یہ ہماری پرفارمنس دیکھیں. ٹھیک ہے نا. تو جن کی جو بابر صاحب نے وہاں بات کی پرفارمنس میں بعد میں آئی, بابر صاحب نے آج ایک بات کی, انہیں کہا جی کہ وہ تو جی پہلی بازی اندھیری لے گئی پھر رات رہ گئے. تو وہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے. منصف تو جمشید کا آیا تھا, ان کا اپنے گروپ کے ممبر ہے نا, ان کا منصف آیا وہ تو ان سے پوچھنے. اور دوسرا یہ جو آج کی ویڈیو نعمان صاحب بنا رہے ہیں, دوسری بازی ان کی نعمان صاحب تشریف لائے ہوئے تھے, ان سے پوچھ لیں کہ چاروں کبوتر سامنے تھے کہ نہیں تھے اور سامنے رات رہے کہ نہیں رہے. مجھے تو اپنے کہنے کی ضرورت نہیں, آپ کی بغل میں جو بیٹھے ہیں آپ ان سے تصدیق کر سکتے ہیں. اور کارکردگی ہی آپ کی آ گئی کہ غلطی نہ پتہ نہیں جیت گئے یا کیا ہو گیا, اب کوئی روڑی کی باتیں سنا دی گئی. وہ چلے, وہ ان کا ظرف ہے, وہ جیسی بھی سنائے بات. ہمارا تو آپ صاحب کرتی, اگر بات کو کرنی بھی ہے یا کسی بات کا جواب بھی دینا ہے تو وہ اس انداز سے دیا جائے کہ چونکہ یہ جو ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم یہ صرف پاکستان تک نہیں محدود ہے, یہ پوری دنیا میں ہے. یہ چیزیں سنی جاتی ہیں دنیا میں. اگر ہم ان کی گفتگو, ان کی لینگویج کا جواب ان کے مطابق دیں گے تو پھر ہم میں اور ان میں تو کوئی فرق نہ ہوا. پھر حقائق تو بیان کریں گے. نہیں, حقائق ضرور بیان کرتے ہیں, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں, میری کوشش ہوتی ہے کہ الفاظ کو شائستگی سے کیا جائے. اب جو پرفارمنس کی بات دیکھیں, 2001-2002 میں لاہور چیمپئن رہا, اخلاق خان صاحب کی چیمپئنز ٹرافی کا. یہ بات انہوں نے درمیان میں کی کہ جی یہ 2000 میں شوق میں آئے تو یہ پہلے کتوں کا شوق, ڈاگز فائٹ کا ان کو شوق تھا. پپو بتا رہا ہے, شاید ایسی بات ہی ہو. تو پپو نے جو بتایا کہ جی وہ کتوں کا 2000 میں یہ شوق میں آئے ہیں, اور میاں صاحب نے بتایا ہے 2007 میں پتہ نہیں شاید کہہ رہے ہیں, نہیں 2000 میں کہہ رہے ہیں. تو میں ان کو ایک اپنا 1997 کا 1997 کا وہ ایک پرچہ دکھا دیتا ہوں, اچھا, جس سے کارکردگی کے یہ اندازہ لگا لیں گے. یہ بابر صاحب ذرا آپ دکھا دیں گے اپنے کیمرے میں سے, کلوز اپ لے لیں گے. آ رہا ہے جی, تھوڑا سا پیچھے. ہاں جی, اوکے, اچھی طرح دکھا دیں گے تاکہ پھر میں پڑھ کے سناؤں اس کو. ہاں جی چلے بتائیں آپ. نیچے تھوڑا سا لے جی, اب میں پڑھ کے سناتا ہوں جی. یہ ہے جی چوتھا سائیں یعقوب میموریل پجن فلائنگ ٹورنامنٹ 1997, زیر نگرانی استاد ملک راشد ڈوگر. یہ سارے ان کے فون نمبرز وغیرہ, یہ پیپر ہے, پرنٹڈ پیپر ہے. اور یہ ہے جی 1997 پہلا کبوتر بیٹھا ہے جی میرا 3:12:20. دوسرا کبوتر بیٹھا ہے 3:50:41. تیسرا بیٹھا ہے 4:25. چوتھا کبوتر بیٹھا ہے 4:43 پر. اور پانچواں کبوتر بیٹھا ہے 6:45 یہ میں نے پڑھ کے سنا دیا. جس صاحب کو چاہیے ہو تو آپ صاحب میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں, جو آپ سے مانگے وہ بتا دیں تاکہ ایک جھوٹ ان کا یہاں آیا ہو جائے. یہ جو منتظر صاحب ٹوپی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ کرکٹ میں بھی بڑا کھیلنے کے شوقین رہے ہیں لیکن نکلے زیرو ہیں. اب خالی ٹوپی پہن کے اپنا شوق دکھا رہے ہیں کہ میں ٹوپی پہن کے شاید میں کرکٹر ہوں. زیرو بن کے نکلے وہاں سے. اور وہاں سے نکلنے کے بعد پھر انہوں نے کام شروع کیا, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کمیشن ایجنٹ کے طور پہ بندے پکڑنا اور والوں کے پاس لے جانا, اور ان سے یا کمیشن لے لینا پیسوں کی شکل میں یا کبوتروں کی شکل میں.
رہی بات بابر صاحب کی، تو یہ تو میں نے بتا دیا 2001-2 میں چیمپئن رہا، 2009 میں نے کلین سویپ کیا پورے لاہور کو. تو ان کے جو پاجی ہیں انہوں نے مجھے فون کر کے مبارک دی کہ شاہ جی کمال کر دیتا جی، خوب کبوتر اڑائے نے لاہور چ. تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا جی، بڑی مہربانی ہے اچھا آپ کی. پھر 2012 میں یہ بابر صاحب جو فرما رہے ہیں 19 کا انہوں نے کہانی سنائی ہے اپنی، تو ہم سے تو ڈائریکٹ 4 ہوا تھا ان کو 2012 میں. ہم نے تو کسی فورم پہ نہیں بتایا کسی کو، تاکہ چوکا لگا. ہم نے آج تک نہیں بتایا. ہم نے تو صرف ان کو، ان کی بات آج تک کوئی بندہ ثابت کرے کہ میں نے کسی جگہ یہ بات سر میں ایک معلومات کے لیے اب سوال مجبوراً یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ اس قسم کی جو لینگویج استعمال کی کہ جی ہم نے یہ کیا ہے، اوپر سے دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ اب یہ کیا تو ویڈیو آئے گی. بھائی آپ روز ویڈیو بنائیں، آپ کا شوق ہے. سر ایک تو بتا دیں، جی ایک تو بتا دیں بات، یہ کبھی چیئرمین صاحب یہ والی چھت جن پہ آج کل یہ 12 آپ مجھے یہ بتائیں، چیمپئن بنے. میری بات سنیں. 2023 میں میرا پوتا شاگرد چیمپئن ہوا، میرا گروپ چیمپئن. 2024 میں میں چیمپئن ہوا. 2025 میں ہمارا جبار سنیارا چیمپئن ہوا. اور اس سے پہلے اگر 2022 میں شہباز ممبر کا اگر کہیں، لیکن وہ یہ کہیں کہ شاید اس وقت کے جی وہ نہیں تھا یہ، لیکن یہ مبشر میری بات سمجھو. ہم یار میں کہتا ہوں مبشر کا شاگرد تھا تو وہ ہوا، لیکن اب تو وہ 2022 بھی لگا لیں یا نہ بھی. یہ اگر یہ نہ لگانا چاہیں تو 2022 نہ لگائیں، ویسے 4 سال ہیں، لیکن اگر یہ نہ لگانا چاہیں تو 3 سال ہی لگا لیں. 3 سال سے لاہور چیمپئن ہم بن رہے ہیں. میں خود اللہ کی رحمت سے لاہور چیمپئن رہا. تو ان کی میری تو اللہ نے 12 سال بعد سن لی، تو ان کی تو اللہ نے 40 سال میں بھی نہیں سنی. 40 سے کوئی نہیں. چیئرمین اور یہ ٹوپی صاحب جو خود کو کرکٹر ہونے کا بتاتے ہیں، وہ ان کو بتانا چاہیے آئی ایم اے فلاپ کرکٹر. میں بڑی کوشش کی وہاں جا کے اور نہ ہو سکا. تو اس کے بعد میں نے کبوتروں میں آزما کچھ، وہ ایک سیزن اڑ گیا، ایک سیزن ان کا اڑ گیا اسو کا اچھا یا چیتر کا، تو انہوں نے کہا میں ہوں. جیٹھ میں آئے تو ٹھوس. سر مجھے سمجھ لگ گئی ہے والے کے سر کیا میں بتاتا ہوں نا پرابلم کیا ہے. اب میں نے تو کبھی بھی، میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ بابر صاحب یا منتظر اپنی طرف لے جائیں گے والے. میں تو ایک جنرل بات کرتا تھا، کیونکہ لاہور نہیں، لاہور سے باہر بھی لوگ کر رہے تھے، صرف لاہور نہیں ہے. میں تو ایک جنرل بات کی تھی، لیکن انہوں نے تو خود ہی اچھل کے بتا دیا. پاکستان میں لوگوں نے اب پرابلم کیا ہے، اب مجھے آپ سمجھ آئی ہے، چونکہ یہ ہے سیلر، یہ بیچتے ہیں اور بیچتے ہیں 2 نمبر. جب 2 نمبر بیچتے ہیں اس کا رزلٹ نہیں آتا، اب لوگ لے نہیں رہے اور بکتے ہیں میاں صاحب کے نام سے. میاں صاحب تھے، دیکھو میاں صاحب بڑے آدمی تھے. میں نے تو ان کا جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا اس میں کہ میں نے تو ان کا یہ جو واقعہ سنایا تھا، ان کو ڈی گریڈ کرنے پر ان کو بڑا، کیونکہ ان کا ظرف بڑا تھا. آج یہاں کسی کے کبوتر کے بارے میں ذرا بات کرو وہ آپ سے لڑنے کو تیار ہو جائے. سر مجھے سچ بول لینے دیں. سر سچ تو یہ ہے کہ کارکردگی اپنی ہے نہیں، والے کریں گے نہیں تو بکیں گے کیسے؟ نہیں وہ آپ دیکھیں، میں سر کارکردگی ہوتی ہے نا بندے کی، تو اس کو پھر والے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. مجھے پتا تھا کہ میرے انٹرویوز یہ موصوف جو ہیں، یہ پرانے انٹرویو سن لیں جتنے بھی ہیں میرے. اکثر میں نے کہا ہوگا کہ میں نے تو دوست احباب سے مجھے لوگوں نے کبوتر گفٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن میں لے کے والے کرنے کی بجائے میں نے اپنی جدوجہد کی کہ ان سے کراس بریڈ کر کے کیا. تو یہ میاں صاحب نے بھی یہی کیا تھا، انہوں نے بھی مختلف جگہ سے کبوتر اکٹھے کر کے تو انہوں نے ایک اپنا بنایا تھا. تو میں نے کوشش کی اور آپ نے یہ دیکھا، میں نے پہلے بھی بتایا اپنے اس بیان میں کہ میں نے یہ کیوں کیا کہ ٹیڈی اور لال آنکھوں کی بجائے ایک تیسری نسل کی چوائس کی کہ میں اس کو لے کے آ گیا ہوں. کیونکہ میں اگر لال آنکھوں والے اڑ جاتے تو انہوں نے پھر والے بنا دینے تھے کہ یہ والے ہیں. ٹیڈی اڑ جاتے تھے انہوں نے پھر وہ والے یہ میاں صاحب کے لگا دیے اور جوڑے لگا دیے.
کہ جی چاہ والی کبوتری اور یہ وہ کر دیے، حالانکہ کسی جگہ کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں. چودھری سخی جو کبوتر لے کے آیا ان سے اسی کے کبوتر ہیں، اسی کو کبوتروں میں اس نے کسی کبوتر کو شامل ہی نہیں کیا. آپ اس کے کبوتر دیکھ لیں، میاں نذیر کے کبوتر دیکھ لیں. ٹیڈی تو ٹاپک ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ کو زمین آسمان کا، آپ مہروں کے کبوتر ٹیڈی دیکھ لیں، آپ میاں صاحب کے دیکھ لیں، آپ چوئی صاحب کے دیکھ لیں. چودھری صاحب کے کبوتر ان دونوں گھروں سے بالکل ڈفرنٹ کبوتر ہیں، اس لیے کہ وہ پیور مستریوں والے کبوتر ہیں، اس لیے ہیں. اب ان کو تکلیف یہ ہوئی کہ بھائی ہمارا تو یہ پول گیا کھل، ہم جن کا نام لے کے سیل کر رہے تھے یہ کر کے، وہ پہلے بھی میں نے اسی بیان میں بتایا کہ بابر صاحب کو وہ یاد نہیں آیا جو عظیم کے ساتھ کیا. آج جس میاں نذیر صاحب کے بارے میں یہ اتنا لال پیلا ہو رہے ہیں، اس کے بیٹے کو جو کچھ گفتگو اس نے کی، اور اس نے کہا جی پلر جو ہیں وہ میرے گھر کے، میرے پیسوں کے کھڑے ہوئے کبوتر میں مول لے کے گیا ہوا ہے، میرے کبوتر ہے کہ نہیں ہیں جی، تو پھر اپنے کر کے بیچو. تمہارے چونکہ بک نہیں رہے بابر صاحب، ایسا نہ کریں، یہ معیوب حرکت ہے. میں نے تو کسی جگہ آپ کا نام کسی جگہ لیا ہی نہیں. اور دوسرا، کاش کہ اچھا ہوتا یہ جو منتظر صاحب ہیں جو آج تک کبھی لاہور چیمپئن تو دور کی بات ہے، کبھی جیٹھ میں کوئی ریکارڈ بھی نہیں دکھا سکتے اپنا کہ میرے پاس کچھ تھا، تو وہ انہوں نے بیچاروں نے کیا صرف باتیں کرنے سے دکانداری جتنی مرضی. ہمیں نہیں، آپ کو نہیں پتا چلا کچھ لوگوں کی. اور ابھی میں بتائیں، دیکھیں ابھی انہوں نے تو کہا ہے نا کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور اسٹریٹ دھمکیاں، ہم دھمکی نہیں دے رہا ان کو بالکل. دیکھیں اگر یہ کچھ کریں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ جواب نہیں آئے گا، تو ان کی خام خیالی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے تو جو کہا سچ کا ہے اور ریکارڈ پر موجود ہے. وہ یہ جو دیکھیں نا، ابھی انہوں نے بات کی، میں نے موبائل سے ریکارڈ نکال کے دکھا دیا 1997 کا. سر میں تو میرے پاس تو گھر سے میں نے پوچھا گھر سے تلاش کروں جو ڈاگز فائٹ کی بات کی ہے، ڈاگز فائٹ کی بات کی ہے، تو ذرا یہ بھی بتا دینا تھا کہ ڈاگز فائٹ میں بھی ہمارے سامنے مقابلے میں کبھی آج تک یہ فتح یاب نہیں ہو سکے، کوئی ایک مقابلہ اس میں بھی نہیں جیت سکے. یہ بھی بتایا کہ پاجی بھی لڑاندے سی، یہ کیوں نہیں بتایا؟ یہ بھی بتاتے کہ جی پاجی نو بھی شوق سی، فلانے نو بھی شوق سی تے لڑاندے سی، لیکن پیر اور کو کدی جیت نہیں سکے سی. سر تو یہ میں نے کبھی بات نہیں چھیڑی. یہ ہمارا میرا سر یہ تو بات ہی کلیئر ہو گئی. میرا ہے چیئرمین سے ایک تعلق، میں اس وجہ سے اس کا کوئی بات نہیں کرتا، لیکن چیئرمین نے ان کو ڈھیل دے کے ناجائز کیا. آپ یہ دیکھیں نا، بابر نے اس کا گروپ فیتی کر دیا، کوئی بندہ رہنے دیا ساتھ. طاہر شریف اس کا قابل اعتماد بندہ تھا. آج جو انہوں نے ویڈیو لگائی تھی اس کے نیچے پڑھیں، لوگوں نے کہا بابر کے بارے میں جو کمنٹ کیے ہوئے ہیں وہ یہ پڑھ لیں بابر صاحب خود. آپ ذرا پڑھیں کہ آپ کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں. طاہر شریف صاحب کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ جو کیا ہے اور جس طرح جا رہے ہیں، اور جو آپ کے لوگ کیا کس وجہ سے ہیں. چیئرمین صاحب کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی. میں ان کو سمجھنا چاہیے، وہ سمجھدار آدمی ہے. چیئرمین میرا مطلب اس کے بھائیوں کا تعلق ہے میرا اس کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ ہمارا ہی ہوا ہے تو آج وہ مجھے اللہ کی رحمت سے میں اس کو کچھ کہوں وہ میرے آگے آج نہیں انکار کر سکتا. مجھے وہ کچھ کہے تو میں اسے نہیں کر سکتا انکار. ایسے لوگوں سے اجتناب کرے، اسے چاہیے کرنا. امتیاز صاحب تسی میرے بھائی، میں تمہیں کہہ رہے ہیں اینا کو اجتناب کرو. تھوڑے نال بندے نہ بندہ نہیں رہن دینا، اور ایک وقت آنا ہے پھر تھوڑے خلاف شروع ہونا جی بابر نے. یہ میری گل ہے، لکھ لو تے مہربانی کرو یہ معاملات نو ٹھپ رہن دیو. تے یہ جڑے مصوف فرماندے نے نا جوڑے لان دا تے کچھ کرن دا، تے چنگا ہوندا کہ اپنے چاچا جی نو یا اپنے پھپھا جی نو جڑے جوڑے لا رہے نے انہوں نے نال بٹھایا ہوندا. انہوں نے اپنی ٹوپی سروں لان تے انہوں دے سر نو ہوا لگے، انہوں پتہ لگے کہ کبوتر اڑدے کس طرح نے. 2024 جدو دنیا نے دیکھا کہ ساڈے کبوتراں نے اللہ دی رحمت نال ریکارڈ بنایا، یہ تیسری بازی چھت بند کر کے دوڑ گئے سی. سر 6 کبوتر تیسری بازی انہوں نے چھت بند کر دی تھی منتظر نے. اس سال 25 میں کیا ہوا ہے؟ سر 8:30 بجے جب 5 بیٹھ جانے ہیں تو بند نہیں کرنی.
میں کہہ رہا ہوں اب اس سال دیکھنا کہ اس سال کیا وہ اپنا تو ذکر نہیں کرتے ہیں. جتوں جوڑے نو آتے لیا کے چھڑے نے والے اور سویرے 5 بجے بٹھانا رہے ہیں والے, وہ کدھر گئے بھائی مجھے بتائیں. تو میں اس سے تحمل سے کام لیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ بات کو جانے دیں, اس شوق کو یہ لوگ سن رہے ہیں, اس میں شائستگی رہنے دیں. جو ہو گیا آپ نے جو کچھ کر لیا اس کے جو میں نے آپ کو کہہ دیا یہ کافی ہے. اب آگے چلیں گے تو پھر لوگ ساتھ آن کے بیٹھنا شروع ہوں گے جن کے ساتھ دھوکا ہوا ہے, پھر وہ آئیں گے ساتھ, کہانیاں ایسی پھر وہ آگے. ایسی لیکن اس شوق کو ہم خرابی کی طرف نہ لے جائیں. اور سر آپ نے بات ہی ختم کر دی. آپ کو جو کہا ہے, آپ لوگوں نے جو بات کہی, میں نے ان کے ایک ایک بات کا جواب دے دیا ہے ریکارڈ کے ساتھ. اگر اب بھی ٹھنڈ نہ پڑے تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے, جیسے مرضی کر لیجئے. سر جب 40 سال سے چیمپئن نہیں بنے دونوں ہی مہا شخصیات, تو بھائی جن کے پاس والے ہیں وہ اب میں نے کسی کبوتروں کی بات کی نا, میں نے پہلے بھی کہا یہ بات آپ کو پہلے کہ یار دیکھو اب یہ بات کر رہے ہیں میاں صاحب کی اور میاں روف کی, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان سے لے آئے, میں اس کے جواب میں کہوں نہیں میں نہیں لایا یا میں نے ان کو دے دیے تو وہ ڈائریکٹ اٹیک ہو جائے گا. میاں صاحب وہ دونوں صاحبان یہاں نہیں ہیں, لہٰذا میں اس بات کا تو جواب دینا پسند نہیں کروں گا. ضرورت بھی نہیں, بالکل میں دینا نہیں چاہوں گا, کیونکہ میرا ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا ہے, بہت پیار کا وقت گزرا ہے ان کے ساتھ. علیحدہ بھی ہو گئے, چلے گئے تو اس دنیا سے اور آگے بھی باتوں کو بڑھاتے ہیں, ابھی چلتے ہیں. اور کہ جی سانو دکھان پنجاب کھیل کے دکھان کے تو میں منا گا. یہ وہی منتظر ہے جو آپ کو ایک جگہ پتہ نہیں کسی جگہ آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ لائیو کر رہے, وہ آپ کے ریکارڈ میں پڑا ہوا ہے. یہ خود ٹائم لائن میں چیک کر لیں. جب آپ سے ملا کے ساتھ بازی لگ رہی تھی آپ کی 2024 میں, شاہ جی ملا نے تھانو جیت لینا ہے. ہاں جی ایسے ہی تھا. تو پھر رزلٹ کیا آیا؟ پھر ان سے ٹوٹے منہ سے مبارک تو دی نہیں گئی کہ شاہ جی نہیں تسی میری کئی گل نو غلط کر دیتا ہے. تو پھر ان کو ہم کیا ثابت کر کے دکھائیں گے پنجاب کھیل کے؟ ہم تو کسی بات والے بندے کو ثابت کر کے دکھائیں گے جس کی کوئی بات ہے, جس کو پتا ہے کہ میں نے کل کیا کہا تھا اور آج کیا کہہ رہا ہوں میں. ہم تو اس کو ثابت کر کے دکھائیں. تو لہٰذا بابر صاحب کو یہ بتا دیں کہ جناب آپ کی تو 14 سال میں نہیں سنی گئی ہے, ہم پہ تو اللہ نے کرم کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم جو اڑا رہے ہیں وہ ساری دنیا سے ڈفرینٹ ہیں, والے نہیں ہیں, یہ والے نہیں ہیں. اور والے یہ کہا کیوں جاتا ہے؟ اب دیکھیں نا, میں تو والے میں کسی کا نام نہیں لیتا تھا, اب وہ مجھے آج پتا چلا کہ والے کی تکلیف کس کو ہے. اب وہ والے کہاں کیوں جاتا ہے؟ آپ آج انہوں نے یہ کیا ہے نا, یہ جو ویڈیو لگی ہوئی جہاں, وہاں کمنٹس پڑھیں, کم از کم 10-15 کمنٹ ہیں اس کے نیچے کہ ملک بابر کے کبوتر سیل ہونے بند ہو گئے ہیں, انہوں نے کبوتر نہیں وک رہے. پڑھ لے, خود پڑھ لے کمنٹس نیچے, کیونکہ آپ نے مجھے جب بھیجا لنک میں نے کھولا ہے تو سارے کمنٹس اس کے نیچے تھے جو میں نے دیکھے ہیں. تو بھائی آپ پھر چلے, اب تو ان کو میاں صاحب کی بات کا بہت غصہ آ گیا نا کہ کریڈٹ میاں صاحب کا سن لینا, کریڈٹ میاں صاحب کا ہے. تو یار اس وقت کریڈٹ کہاں تھا جہاں اچھل اچھل کے بول رہے تھے, میاں صاحب کے صاحبزادے کوئی بول رہے تھے نا. پھر بعد میں جا کے پاؤں بھی پڑتے رہے, معافی تلافی بھی کرتے رہے جا کے ان سے وہاں بیٹھ کے, کہ میں روپیے پر کے آیا, تو میرے پیسے میں گھر بنایا ہے, میرے کبوتر نے, میں پیسے دے کے لے آیا. بابر صاحب اپنی جو پیچھے بات کی ہو وہ بھی یاد رکھتے ہیں تاکہ دوبارہ دینی نہ آ جائے. وہ یاد کریں اس وقت کیا ورڈز بول رہے تھے آپ عظیم کے بارے میں, میاں نذیر صاحب کے بیٹے کے بارے میں. اور جو بات تو آپ صاحب, میں نے جو میاں صاحب کے بارے میں یہ منتظر میں بات کی, بڑی چھوٹی بات کی کہ جی آپ میاں صاحب کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے تو میری چھت پہ چھوڑے, وہ ان کے اور میرے درمیان تھا. وہ واقعہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ میاں نذیر بڑے آدمی تھے. میاں نذیر میں آج بھی کہتا ہوں بڑے آدمی تھے, گریٹ. اس کے اندر اتنا بڑا ظرف تھا. جب اس کو میں نے ان سے بات کی, میں کہا میاں صاحب جوڑے پنجا نے مزہ دیتا ہے, تو انہوں نے اخلاقی جرت اس بندے میں کتنی تھی. اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے کبوتر ہیں. آج منتظر کے کبوتروں کو یا بابر کے کبوتروں کی بات کرے, یہ آپ کو گالم گلوچ پہ اترائیں گے. اس بندے کا ظرف دیکھیں میاں نذیر کا.
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਰੂਫ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਵੇਚੀਏ, ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਹੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 20 30 50 ਬੱਚੇ ਛੱਡੀ ਸੀ ਤੇ उड़ा के वापस भी लाई दी। मुझे समझ ही नहीं आती पे, मतलब उनका मैंने ज़र्फ बयान करने की बात की, वो बड़ा आईक्यू रखते थे, बड़ा ज़र्फ रखते थे। आप एक रेफरेंस दे रहे थे, एक रेफरेंस दे के बात की हवाला दे रहे और बकाया देखे ना। एक चीज नहीं समझ लगी, वो तो कोई खुदाई दावा वाला कर दिया नहीं, कि 2 बजे कहना मैं कह तो रहा हूँ, किसी किताब में लिखे ही नहीं। उसी बात कहता हूँ, मुंतजर ने ये बात कही। अब मैं अगर इसकी बातों का जवाब दूंगा ना तो वो जवाब मरहूम मियाँ साहब को जाएंगे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसने कहा कि जी आपने मियाँ साहब से जोड़े लेके आए, अब इसका जवाब मैं दूंगा कि मैं लेके गया था या वो लेके गए थे तो उनकी रूह को तकलीफ होगी, तो मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। हाँ, इसका इसने जो बात कही है कि मियाँ साहब जोड़ा ला के कहते 2 बजे बह जान, वो कहते 4 बजे बह जान, तो फिर इसका फैसला नाजरीन करें कि अगर इतना अबूर था मियाँ साहब मरहूम को, अल्लाह ताला ने करवट जन्नत दे, तो फिर तुम उनको 8-10 जोड़े बहुत थे, फिर ये सैकड़ों जोड़े वो क्यों लगाते थे? ये जिस छत पे उन्होंने शौक करते थे 300-300 400 कबूतर क्यों उखाड़ते थे? अगर इतना ही उन्हें कंट्रोल था, मैं इसका जवाब लोगों पे छोड़ता हूँ, मैं नहीं दे रहा। मैं अगर जवाब दूंगा तो चूंकि वो उसमें पर आपकी तरफ से कोई तस्दीक का पहलू था ही नहीं। मियाँ साहब की मैंने जो भी बात कही वो मेरे और मियाँ साहब के दरमियान में बातें हुई। मियाँ रऊफ साहब के बात मेरे, और मैं कभी कोई जो बातें की हैं मैं अपने अल्लाह, मुझे कोई कसम कुरान उठाने की जरूरत नहीं मसीह, मैं अपने अल्लाह को गवाह बना के कहा। चल ये ना कीजिएगा, वो तो हमें हम बाबर साहब तो हमें वजू रमजान का महीना सानू वजू करवा ले, अच्छी वजू करा के नमाजा पढ़ गया, नमाजा करके फैसले कीते और फैसले करके वो बाबर ने भी फैसला कुरान पे किया, नमाज पढ़ के वजू करके सारे मस्जिद में। आज भी कहते हैं ना, आज भी उससे पूछे। और बाद में यहाँ आपके पास बैठ के जो कहते रहे यार थोड़ी मेहरबानी किस तरीके से पाजी का हुक्म है, पाजी, ओ भाई पाजी आपके लिए होंगे, दीगर ग्रुपों के लिए नहीं है। हमने बात करनी है असूल की, अगर असूल हमारे अगेंस्ट जाता है तो हम उससे बैकआउट करेंगे, ठीक है जी हम गलत है। कानून सुप्रीम है, कोई बंदा सुप्रीम नहीं, हमेशा लॉ सुप्रीम होता है। हमने हमारे ग्रुपों ने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी लॉ की वायलेशन नहीं की और ना हम करना चाहेंगे। इन्होंने अपने रास्ते खुद अलग किए, खुद किए, फिर आप देखिए इनकी पार्टी के बंदों ने खुद नहीं कहा कि जी हमने तो 11 कबूतर का फैसला कर लिया था कि 11 कबूतर उड़ेंगे, फैसला हो गया था, लेकिन चूंकि आपने पहले कर दिया तो इसलिए नहीं। तो ये भी शायकीन के और नाजरीन के देखने वाली बात है, सुनने वाली बात है कि जी इन्होंने 11 का फैसला कर दिया था लेकिन अनाउंसमेंट पहले हमारी तरफ से हो गई, इस वजह से अब हमने 11 नहीं करने। पहले जो फैसला कर लिया था तो उस वक्त लाहौर की सकाफत नहीं थी, उस वक्त रवायत नहीं थी लाहौर की, जब अपने ग्रुप में बैठ के फैसला कर लिया था 11 का, अभी अनाउंसमेंट होना बाकी थी। या तो झुटला दें इस बात को। नहीं सर, ऑन द रिकॉर्ड चेयरमैन साहब ने 3 दफा कहा है, सर्दियों में 2023 की सर्दियों में 3 दफा उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड, एक दफा एक जो सबसे पहली दफा कहा यार वो पीछे 2023 छोड़ो, मैं तो इस साल की बात करता हूँ सर, 2024 में हमने की है ना, नहीं हाँ 2024 की बात कर रहा हूँ, वो गलत मैं सन गलत लेके बस वो छोड़ दे उसको, लेट इट बी। मैं तो अब हम अपनी बात नहीं करते, उन्हीं के ग्रुप के बंदों ने ये बात बताई है ना, मैं तो नहीं बता रहा, या आप नहीं बता रहे या कोई और नहीं बता रहा, इन्हीं के ग्रुप के बंदों ने कहा जी कि हमने 11 कर लिए थे, सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी थी, तो वो चूंकि आपने पहले 11 कर दिए तो यानी कि ये तो फिर जिद हुई ना। हालांकि इसमें तो कोई जिद का पहलू होना नहीं चाहिए। आपने 8:30 का टाइम पहले किया, हमने तो नहीं किया। अगर हमने कानून को, जहां ये तय हुआ था कि लाहौर में कोई भी कानून तब्दील होगा तो सारे बैठ के करेंगे, आपने क्यों किया? जब ये तय हुआ था कि लाहौर का कोई फैसला होगा जिसमें कोई फंसेगा तो तमाम बड़े उस्ताद बैठ के करेंगे, तो अकेले चेयरमैन साहब को किसने इजाजत दी कि वो खुद करें? तो फिर उनके जो अपने हैं जी हजूरी करने वाले वो तो उसको कह लेंगे, बाकी तो नहीं ना मानते। जो कानून की पासदारी करने वाले हैं, जो कानून को सुप्रीम समझते हैं, वो कैसे मानेंगे इस चीज को? और आप देख लें कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आज जो फैसले हमने किए, आज अक्सरियत हमारे साथ खड़ी, अल्लाह का बड़ा करम, उसकी रहमत है। और 2025 में रिकॉर्ड छतें उड़ी, आज से पहले लाहौर में रिकॉर्ड देखे जी 143 छतों का मुकाबले का मैच हुआ
ऑन रिकॉर्ड है, टेलीफोन नंबर्स, नाम, एड्रेसेस के साथ लिस्ट शाया की गई, मुंसफिया लिस्ट है, मुंसफी की लिस्ट लगी, बैठे, बेहतरीन मुकाबले हुए, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह का करम हुआ, उसकी रहमत हुई। और ये जो अब आज पर ये जो कबूतरों वाला सिलसिला है, कबूतरों के मुतल्लिक कि जी आप फलां जगह पे जाके बैठे रहे, फलां जगह पे, ये मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, अच्छा नहीं लगता, और जी तो देखो मैंने कहा वो मियाँ साहब के हवाले से बात है, मैं अगर उसका जवाब दूंगा तो उसमें मियाँ साहब की जात आएगी। नहीं, कुछ और नाम भी उन्होंने लिए, कुछ और नाम भी लिए। तो किसके हाँ, याद आ गया। देखें जी, मैंने हमेशा अपने इंटरव्यू में कहा है कि मुझे तो दोस्तों ने कबूतर गिफ्ट किए हुए, मैंने हमेशा मेरे इंटरव्यूज उठा के देख ली, मैंने तो कभी नहीं कहा, लेकिन मैंने आगे से खुद बनाए, उनको इम्प्रूव किया, उनको फिर जब मैंने देखा कि ये वाले अपनी रेडियां लगाई हुई हैं। आप तो बाहर से भी कबूतर आए, सुन लेना, इंडिया से वो मैं बहुत पिछली बात पे नहीं जाना चाहूंगा, चूंकि मुझे नहीं पता था कि इनकी रेडियां हैं, तो इनके वो नुकसान पहुंचेगा कबूतर की सेल में, हालांकि वो अपने बेच, तो मैंने तो इसलिए वो हाल देखे, मेरे पास जो कबूतर हैं, मैंने कहा यार लाल आंख वाले उड़ जाएंगे तो उन्होंने कहा मियाँ वाले हैं, टेडी उड़ जाएंगे तो ये कहेंगे चौधरी वाले हैं या मियाँ वाले हैं, तो मैंने कहा यार कबूतर वो बनाओ जो वाले ना हो। अच्छा, वो तो आपका एक मोटिव। मैंने वो कबूतर मैंने क्या, मेरे रब ने वो कबूतर बना भी दिए, उड़ा के दिखा दिए, और जिस गर्मी में वो उड़े हैं उस गर्मी में ये ख्वाब देख सकते हैं, उड़ाना तो दूर की बात है, ये ख्वाब भी शायद ना देख सके वो, जिस गर्मी में वो कबूतर उड़े हैं। तो ये अल्लाह का करम है मुझ पर कि उसने किया, मेरी मेहनत थी, फल मेरे अल्लाह ने लगाया है, क्रेडिट मेरे अल्लाह ने, इंसान जितनी मर्जी मेहनत कर ले, नतीजा रब के हाथ में होता है, अल्लाह नियतों को फल लगाता है, नियत देख के। मैंने आज तक मियाँ साहब, मैं जब उनसे मियाँ साहब मुझे छोड़ गया और हमारा कोई खिलाफ हो गया, तो मेरी एक दो दफा मैंने मुझसे उनके हवाले से एक दो गलत बातें हुई, आप यकीन करें कि मैंने उनसे जाके माजरत की उस पर कि मैं गुस्से की रोह में बह गया और मुझे गुस्सा आ गया, आपके साथ मेरा अच्छा वक्त गुजरा है, तो अगर आपने कोई ऐसा कर दिया तो मेरे खिलाफ, तो अगर मैं उस शिकवे का हक तब रखता था कि मैं आपके अगेंस्ट बात ना करता, तो मैंने आपके अगेंस्ट बात कर दी, मैंने तो हक खो दिया अपना, लेकिन मुझे तकलीफ हुई, आप मेरी बड़ी जगह, तो मैंने उनसे माजरत की इस चीज की, इसलिए कि वो बड़े थे, बुजुर्ग थे मेरे, तो लेकिन आप मुझे ये बताएं ना कि यहां इतनी गुफ्तगू करने के बाद ये बंदे बात की मैनू कोई करके दिखावेगा तो मन्ना ना मैं, वो भाई हम आप कोई बंदा आपको क्यों करके दिखाएं, आप क्या हैं, अपनी पोजीशन क्लियर करें कि मैं ये हूं, मेरी ये हैसियत है, मेरे ये कारनामे हैं, मैंने ये किया हुआ है, तो फिर बंदा कोई गौर करता है। आप मोइन नवाज से मुकाबले तय करने के लिए सियालकोट पहुंच गए, यहां से बच्चों की मुख्तलिफ लोगों से बच्चे ले जाके शौकीनों से मुझे बातें कर रहे हैं, अब मैं उन शौकीनों को नाम बताऊं जिनसे ये लेके गए हुए हैं और बच्चे छोड़े और दरमियान में आधे ही छोड़ के वापस आ गए यहां से, अब मर्द अपनी बात को पूरा करते हैं, बातें करने वाले नहीं। इस जुबान से 32 दांतों से तुराब साहब निकालना बहुत आसान है, बात को पूरा करना मुश्किल है। सर इन्हीं के साथ बैठे हुए हैं उस्ताद नदीमुल्लाह ताला ने, अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। मैंने उन्हें बड़ी महफिल में उन्होंने मुझसे बात की, मैं क्या उस्ताद जी तुम मंडियों उठ रहे हो, साढ़े शौक कर लो, लाहौरों भी कर लो, लाहौरों भी 11 मोर ला लो, उतो भी 11 मोर ला लो, और कहती लाहौर से साथी फिर कोई बात नहीं। देखो वो जिनके साथ चल रहे हैं उनकी वो हमें उसमें कोई इतराज नहीं। मुल्ला जेंटलमैन प्लेयर है, वो आपके साथ कभी इस टाइप वो फेयर गेम करने वाला बंदा है, मतलब मैं उसको एक अच्छा खिलाड़ी मानता हूँ। नहीं लगाई ठीक है, उनके साथ है, कोई इतराज वाली बात नहीं, इसमें कौन सा इशू है, कोई इशू नहीं है। सर ये कपों वाले भी चीजें अब तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या हमें आपने तो मुझे रोक दिया। नहीं आपने तो आपको कहने की जरूरत नहीं। पिछले तुराब सर पंजाब कप की जो तकसीम इनामात है
وہ پچھلے 10 سال سے نور مارکی میں نہیں ہو رہی وہاں، اور گجرات میں ہو رہی ہے، وہ گجرات میں ہوتی ہے، پنجاب کی، لاہور کی لاہور میں ہوتی ہے اس میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے تو بابر صاحب نے کافی گفتگو کر دی، آسمان کی طرف دیکھ رہے، آسمان میں کو پتہ نہیں کس کو تشبیہ دے رہے تھے، اگر وہ کسی آسمان نام کے بندے کو بتا دیتے نا یہ کیا آسمان، تو پھر اس آسمان کا میں بتاتا کہ وہ آسمان کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جہاں تک رہی بات، وہ کہتے ہیں دیکھیں تراب صاحب آپ اڑاتے ہیں، اگر کوئی 2 کپوں کی 3 کپوں کی 4 کی تقسیم انعامات اکٹھی کرتے ہیں تو اتنے ہی لوگ اس میں زیادہ آتے ہیں، اتنا ہی اس کا خرچ زیادہ ہوتا ہے۔ پھر دوسرا بھائی، ہم شوقینوں کو ایک اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں، چودھری سخی صاحب جو ہیں وہ ایک اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو، تو بھائی اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کے لیے جب ان کو مقابلے کا ایک اچھا موقع دے رہے ہیں تو اس میں کیا ساری سروسز ان کو فری دے رہے ہیں، کب کو مانیٹر کرتے ہیں، کب کو مینج کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ سر میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی، مجھے کیا لینے تھے، نہیں اجازت دیتے ہیں آپ۔ اس کی وجہ یہ ہے آپ ہر سال ہم لاہور کا میں فنکشن کراتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی ایک بندہ بتا دیں آپ کے مجھے بات کر تو لینے دیں، مجھے بات تو کر لینے دیں آپ، نہیں دیکھیں تو صحیح، جذباتی نہ نہیں ایک بھی سن آپ کو کبھی میں نے آپ کو 2 لاکھ دے دیں، بھائی سن تو لینا، سن تو صحیح، جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا۔ اب میں کیا کہوں، آپ نے کبھی کسی کے انعام تو نہیں رکھا، آپ نے انعامات تو بر وقت دیتے ہیں، ہاں جی دیتے ہیں، اور جو لوگ ان کو آج تک روتے پھر رہے ہیں، جو واٹس ایپ گروپوں میں پھر وہ جو چیزیں پھرتی ہیں، اور انہی کے گروپ والے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم مر گیا 2 سال تو پیسے نہیں ملتے، اور جی یہ نہیں ہوتا، وہ سارے وہ کسی سے چھپا ہوا ہے، وہ جس پہ تماشا لگا، پھر جو جن بندوں کی آڈیو تھے ان کو بلا کے جس طرح کھینچا گیا اور جو کیا گیا وہ سارا، آج آپ دیکھیں نا ملک مبشر کی کتنی میرے شاگرد کی تعریفیں کر رہے تھے کہ جی واہ 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 ملک مبشر ہے جی وہ کیسا ہے، اور جو گفتگو اس کے بارے میں پہلے کرتے رہے ہیں اگر وہ کہیں نکال کے سنائیں تو بھائی اگر آپ اس کو بلا کے جو گھر بلا کے جو منتیں کر رہے ہیں، اگر اتنے ہی نچلے بلو دا بیلٹ آپ نے جانا ہے، اتنے ہی نیچے جانا ہے، تو بھائی آپ ڈائریکٹ ہم سے ہی کہہ لیں یار کیوں اس طرح کر رہے ہو، اس کو بلا کے کبھی کچھ کہتے ہو، کبھی کوئی لالچ دیتے ہو، کبھی کچھ کرتے ہو، آپ سمجھتے ہو کہ وہ آ کے وہ آپ کی بات سن رہے ہیں، اور وہ جو آپ سازش کر رہے ہیں وہ اپنے استاد کو اپنے گروپ کو نہیں بتائے گا، آپ نے اس کی بڑی عزت افزائی کی ہوئی ہے نا، اس کا ذہن تیز ہے، اس کو پرانی باتیں یاد رہتی ہیں کہ آپ لوگوں نے جو اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو دیکھو یہ اچھا نہیں لگتا جی۔ مبشر بھائیوں کی طرح ہے اصل میں نا، یہ کچھ تعلق کی بھی بات ہوتی ہے، اس کی میری کوئی کمبینیشن ایسی سیٹ ہوئی، چیزیں ایسی سیٹ ہوئی، تو اب میں کہوں کہ پھر آپ وہ کہیں گے کہ نہیں کوئی آپ نے اپنے تحمل مزاج کو چھوڑ دیں، آپ نے تحمل سے دیکھیں ہمارا کام ہے، وہ کہتے ہیں نا دیکھو میں ایک بات سن تو لینا، ایک بات سن تو لینا، نہ کہیں دیکھو گفتگو اپنی شائستہ رکھنا، نہیں دیکھو الفاظ اپنے لہجہ اپنا شائستہ، دیکھیے لہجہ اپنا شائستہ رکھنا، آدمی گفتگو سے پہچان لیا جاتا ہے۔ اب اگر آپ یا میں جو گفتگو انہوں نے کی ہے اس کے لیول پہ جائے تو پھر ہماری تربیت ظاہر ہوگی نا، ان کی گفتگو نے تو ان کو ظاہر کیا کہ جی ان کو یہ سکھایا گیا ہے۔ سر میں ایک اور چیز کہہ رہا ہوں، جو اگر ایک آج کہنے لگا ہوں وہ کہنے یہ لگا ہوں کہ آج کہہ کر ہم ان سے کہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج تک کسی ایک بندے کے متعلق یہ کہہ دیا جائے کہ جی ہم نے جا کے اس کو کیچ کرنے کی کوشش کی، ہم کیوں کریں؟ دیکھیں اب دیکھیں ہم نے ہم اس لیے نہیں کرتے نا، ہم کسی پہ پابندی نہیں لگاتے، جو لوگ پابندیاں لگاتے ہیں وہ کیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جال پھینکتے ہیں، وہ سازشیں تیار کرتے ہیں، اور پھر سازشیں آخرکار وہ ناکامی کا منہ دیکھتی ہیں، پھر لوگ سٹ پٹا جاتے ہیں، پھر سٹ پٹا کے جو پھر کیا کرتے ہیں اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب میں کوئی نام نہیں لینا چاہوں گا یار، جس کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے بندے نے کھا پی لیا ہوگا اس کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کہیں ہو تو بندے کو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ تو
بہرحال تو آپ سر میں یہ میرا ایک میسج سوال ہے، ایک میرا- آخری جاتے جی، جاتے جی۔ سوال میرے مطابق آن دا ریکارڈ یہ ہے کہ یہ تو انفارمیشن بھی ہے نا ملک منصر صاحب کی ابھی تک ایک ہی بازی رکھی ہوئی ہے کیا کہہ دو ایک آدھی کوئی اور لگ گئی ہوئی یا 2 لگ گئی ہوں یا 3 لگ گئی ہوں، مشورہ آپ کو 30 کا دیا جا رہا ہے. نہیں وہ 30 کے پر مشورہ کیوں دیا جا رہا ہے میں بتاتا ہوں نا. کیونکہ دیکھیں انہوں نے تو اپنے، میں اب وہ لفظ استعمال کروں گا تو میری کھیل کے لیے اچھا نہیں جائے گا. ہمیں تو وہ مٹھائی کے بارے میں بات کہہ دی ہے. میں تو ببانگ دہل کہتا ہوں کہ ہمارے گروپ میں بھی یہی ہے کہ ہمارا جو بھی کسی ساتھ مقابلہ ہے وہ ایک ہی کنڈیشن اس کی ہوتی ہے، لوزر جو ہے وہ ونر کے گھر مٹھائی لے کے جائے گا اور جا کے اس کو مبارک دے گا. ہمارے مقابلے اس کنڈیشن پہ ہوتے ہیں. دیکھیں نہ ہمیں ہے اپنے کبوتروں کی صلاحیت دیکھنے کا شوق، یا ہمیں ہے اپنے کیمیا گری کا نظارہ دیکھنے کا شوق. ہمیں جوئے کا شوق تو ہے نہیں. ہم تو اس بندے کے ڈیڈ خلاف ہیں جو جوئے کھیلتا ہے. اور آج کل جس طرح حکومت اس کے لیے ہے تو ہم تو حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں بھائی. ہمیں تو نہیں ہے. اگر ان کا ہے تو وہ اپنے منہ سے کہتے رہے ہمیں ہے. ہم تو بھائی اس سال بھی ابھی تک جو میری چھتیں جن سے مقابلے طے ہو چکے ہیں نا جتنے، اور اتنے ہی طے ہوں گے. اور یہ ان کو اس دفعہ آپ کے میگا میں 50 کے قریب مقابلے تھے. ہاں جی نہیں اس دفعہ اس سے شاید زیادہ ہوں گے. ابھی 25-30 تو ہو گئے. ابھی تو ہمارے گروپ کے لگنے ہیں مقابلے، وہ علیحدہ ہیں. ہاں جی وہ علیحدہ ہے. تو وہ تعداد کہاں چلی جانی ہے. باقی رہی پنجاب کا موقع آئے گا تو وہ بھی میرے خیال چیزیں سامنے آ جائیں گی. وقت سے پہلے ہمیں بڑھ کے مارنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم تو کسی اس کے لیے بڑک مارے جس بندے کی سر بات. ایک چیز تو میں ضرور کہوں گا کہ میں اتنے عرصے سے پنجاب کپ کرا رہا ہوں. ہر ضلع ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس میں پہلے اپنی مثال دے دیتا ہوں. ہر ضلع سے 4 یا 5 چھتیں آتی ہیں. وہاں پہ 100 چھت اڑ رہی ہوتی ہے. جن کی تیاری اچھی ہوتی ہے وہ آگے پنجاب کپ میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں. اس طرح ہمارے پاس میں جیٹ کا لفظ دے رہا ہوں، باقی سیزن کی بات ہی نہیں کرنا. یعنی ہمارے پاس 60 ہو جاتی ہیں، 70 چھٹیں ہو جاتی ہیں. پر وہ جیٹ کی بجائے نا پتہ وجہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب منتظر دوسروں کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پنجاب میں کھیلیں؟ چونکہ دیکھیں وہ اسو کا، چیتر کا، وساخ کا اچھا کھلاڑی ہے، ہاں اس لیے وہ کرتا ہے. جیٹ چونکہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا. اب وہ اونٹ آ گیا پہاڑ کے نیچے تو پتا تو اب وہ کیسے کہے کہ میں پنجاب گیم میں 11 کر لوں. اس کو پتا میں نے 11 کیے نہیں اور میں گیا نہیں. ایک چیز تو ہے وہ مہمانوں ابھی تو یہ جو مقابلہ طے ہوا ہے نا، آپ یہ اللہ خیر رکھے. سر وہ کنڈیشنری بازی کی بات کر رہے تھے تو میں وہ یاد آ گیا. وہ میں کلپ سنا دوں پریاد آپ کو یاد ہی ہوگا. لالی صاحب نہیں وہ تو مٹھو نے اوپن کہا کہ اگر مجھے 11 کی اجازت دی جائے لاہور سے تو میں لاہور سے پنجاب کو ٹف ٹائم دوں گا. اس نے کہا. آپ ہی میں کبھی اجازت نہیں دے رہے ہمیں. نہیں میں تو کیوں نہیں دے رہا بھائی، میرا تو واسطہ ہی نہیں ہے. جن کے پاس وہ آئے ہوئے ہیں، جن کو وہ کہہ رہے ہیں مہمان ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ سر کے تاج کو تو پڑکا ڈالا ہوا ہے کہ اگر سر کے تاج اڑے پڑے ہو گئے تو ہم تو دریا برد ہو جائے گا. ہمارا تو کام ساری. اور یار تو آپ صاحب دیکھیں بات، میں ان کو بھی یہ کہوں گا لاسٹ میں، یار دیکھو اس طرح کی ایک دوسرے پر بلیم گیم نہ کریں. ہم آپ کو بالکل نہیں کہہ رہے آپ 11 میں آئیں، آپ لاہوری کریں، آپ لاہوری نہ کریں، آپ کنڈیشنر اٹھائیں، جو مرضی کریں آپ، ہمیں اس سے کوئی نہیں ہے. لیکن اگر میڈیا والوں کو یہ کہیں کہ جو میڈیا والا ہے یہ نعمان صاحب جو ان کی بنا رہے تھے وہی سوال کر رہے تھے نا، اب اس نے سوال وہاں کر دیا کہ جی وہ آپ نے 8.5 کا بھی کیا تو اس نے فوراً گول کیا بابر نے اس کو. نہیں پھر تو وہ چونکہ انہوں نے کرتا تھا اسی بھی اپنی مرضی نہ. اس کی وضاحت ضروری ہے یہ پہلے کیا. میں نے کلیئر کیا نا، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے اسی آفس میں بیٹھے ہوئے، اور میں اب نام بھی لے سکتا ہوں. اس کو بات سن لیں. میں کہہ رہا ہوں نا، پہلے انہوں نے میاں ندیم والا معاملے کو، وہ چھت کو جو ڈسکوالیفائی ہوئی تھی کمیٹی نے کی تھی، اس کو انہوں نے دوسرے گروپوں کو چھوڑ کے بحال کر لیا. اس کے بعد انہوں نے 8.5 کا ٹائم کر لیا، خود ہی کرتے گئے نا، وائلیشن کر کے توڑا. تو 11 تو کہیں بعد کی بات ہے، 11 کرنا تو بعد کی بات ہے. یہ تو پہلے وہ وائلیشن کر کے آل پارٹیز کانفرنس کرتے پھر رہے تھے. جاتے جاتے پیغام اب کیا دیں گے؟ پیغام تو آپ سب یہ ہے، میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ اللہ کے بندو ایک دوسرے کے بارے میں
گفتگو کرو شائستگی سے. اگر آپ کو کوئی طرح اس سے فون پہ کر لیں کہ آپ کو اگر ان کو یہ کسی نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے ان کا نام لیا ہے یا میاں صاحب کے بارے میں کیوں کہوں گا وہ بات. میرا ان سے اتنا اچھا وقت گزرا ہے, ان سے کئی چیزیں مجھے سیکھنے کو ملی. میں نے تو پورا پاکستان وزٹ کیا, ملک سے باہر وزٹ کیا, میں نے سینکڑوں اساتذہ کا ملا ہوں, ہر استاد سے کچھ نہ کچھ مجھے سیکھنے کو ملا مجھے. تو میں کسی کے بارے میں ایسی بات کیوں کہوں گا, کیوں کروں گا میں بات. میں نے تو ان کی عالی ظرفی کی مثال دی تھی کہ ورنہ لوگوں کے کبوتر کے بارے میں ذرا سی کوئی ایسی بات کرو وہ لڑنے بھی آ جاتے ہیں. تو وہ اتنا وسیع القلب انسان تھا کہ اس نے اپنی فالٹ کو کہا اور اوپنلی میرے ساتھ کہا, چونکہ میری غربت بہت زیادہ سی تو اوپنلی اس بندے نے کہا. تو میں نے تو ان کے بڑا پن بیان کیا کہ یہ ان کا بڑا پن تھا, اور اس چیز کو انہوں نے چونکہ سوچ نیگیٹو رکھنی ہے نا, منفی سوچنا ہے. اب میں اگر اس بات سے آگے جا کے کہوں کہ ان کو میاں صاحب کی تکلیف اس لیے ہو رہی تھی, ایک تو والے کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو کبوتر لے کے جاتے ہیں بکوانے کے لیے, بندوں کو پارٹیاں گھیرتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں اور کمیشن ان کا پورا رکھا جاتا ہے اس میں, وہ کبوتروں کی شکل میں ہو یا پیسوں کی شکل میں ہو. سر ہم نہ ہی ذکر کریں اس موضوع کا, پیغام دے دیں. پیغام یہ ہے کہ دیکھیں, آپ کسی کے بارے میں اچھی گفتگو کریں, آپ کو اچھی گفتگو آئے گی. آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے, آپ کو اس کے جواب میں ایسی باتیں سننے کو ملیں گی, میرے سے نہیں دوسروں سے بھی آپ نے سن بھی لی ہوں گی. معین نواز سے بھی آپ کو کتنی سننے کو مل گئی تھی, آپ نے ان کو سنا لی. پھر مٹھو لالی کو آپ نے کتنی سنا لی, انہوں نے آپ کو سنا لی. پھر اور لوگوں سے آپ نے کتنی سنا لی, کتنے لوگوں کے ساتھ آپ نے سنا لی ان کو. تو اپنے کبوتر اڑانے پہ فوکس کریں. مقابلہ تو کبوتروں کا ہے کہ باتوں کا ہے. اگر باتوں کا مقابلہ ہے تو وہ بھی آن کیمرہ آ کے بتاتے باتوں کا, پھر وہ بھی کر لیں گے مقابلہ. کبوتروں کا مقابلہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے میں نے تو ویسے اپنی فتوحات گنا دی کیا ہے, لیکن اگر بابر کے بقول لے تو میری تو اللہ نے 12 سال میں سن لی, ان کی تو 14 سال میں بھی سنی. اور چوکے کے بعد بابر صاحب تشریف رکھے بیٹھے ہیں وہاں. ابھی تک میرا صرف یہ ہے کہ کسی کو ہٹ نہ کریں. آپ کا آپ 9 اڑا لیں, 7 اڑا لیں, 5 اڑا لیں, 4 اڑا لیں, ہمیں کیا ہے. آپ کا کون سا ہمارے ساتھ مقابلہ ہے, آپ کی کون سی ہمارے ساتھ گیم ہے. ہمارا اچھے سسٹم چل رہا ہے اللہ کی رحمت سے. چودھری سکی بھٹی صاحب, سہیل انصار خان صاحب, حاجی گجر صاحب, میاں ثاقب صاحب, استاد عثمان بٹ صاحب, صفدر اقبال, ٹینٹوں والے بڑے نام, مطلب سینئر موسٹ چودھری سکی صاحب کی طرح سینئر موسٹ کھلاڑی صفدر اقبال جن کا ایک نام ہے, یہ سارے لوگ اس سائڈ پر. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے کسی معاملے میں ٹانگ اڑائیں, ہم کیوں اڑائیں گے. سر ایک اور بھی ہے جی, اب ہے ان کے ساتھ اور بھی سارے بھی کوئی بھی نہیں بولتا, کوئی بھی نہیں. یار پتا بابر صاحب دیکھیں, میں کیا آپ یہ دیکھیں کہ آج وہ گروپ پڑھیں, وہ میں نے جو انہوں نے لگایا وہ کمنٹس پڑھ لیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے, بابر صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار آپ بات کرتے ہوئے تو احتیاط کریں کہ کیا کر رہے ہیں. پھر آپ نے وہ جو انوائرمنٹ پروٹیکشن والی بات کر دی کہ جی وہ پہلے کہا گیا تھا جی ریٹ خارج ہو گئی, وہ میں نے اس وقت بھی آن ریکارڈ کہہ رہا تھا, آج بھی کہہ رہا تھا. ان کے لائر سے میری بات ہوئی جس دن اگلے دن کی ڈیٹ تھی ہائی کورٹ میں. میں نے ان کو کہا چوہدری صاحب یہ کیس بڑا ہائی پروفائل کا تھا. ہاں جی, وہ ڈی جی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آیا ہوا تھا وہاں. میں کہ اس میں کہتے جی میں 150 صبح لے لوں گا. میں کہ آپ ایسا کریں, میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں کہ آپ میرے پاس آ جائیں. تو انہوں نے مجھے کہا جی میری کوئی فیملی انگیجمنٹ ہے, آج میں نہیں ہو سکتا, لیکن میں کل ڈیٹ لے لوں گا. تو میں نے ان سے کہا کہ سر مجھے لگتا ہے آپ کو ڈیٹ نہیں ملے گی, کیونکہ کیس جس لیول پہ کر چلا گیا ہے, آپ اس کو وڈرا کر لیجئے گا. وڈرا کریں گے تو پھر انہوں نے جب اگلے دن ڈیٹ تھی اس کو وڈرا کر کے مجھے فون کیا. بابی گجر صاحب تھے, میری بابی گجر صاحب سے بات کروائی کہ جی وہ اسی اپنی درخواست واپس لے لیجیے. تو انہوں نے سم کیا ٹھیک ہے ہم واپس دے دیو. تو انہوں نے کیا ہے تسی انوائرمنٹ جڑا ٹریبونل ہے اس میں جائیں, اگر نہ ہو تو پھر آپ کیونکہ درخواست واپس لے لی گئی تھی. میں آن ریکارڈ یہ باتیں کہہ رہا ہوں, مجھے غلط بیانی تھوڑی کر رہا ہوں میں.
वो अभी गुजर साहब साथ मौजूद थे जब मेरी बात कराई है, तो उन्होंने मेरे कहने पे एप्लीकेशन वापस ली। वो लॉयर हैं, लॉ का उनको बहुत ज्यादा है और वो सीनियर भी बहुत है। मैं आरिफ साहब का बहुत एहतराम करता हूं मैं। वो यहाँ भी केस को बड़ा अच्छा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल में वो केस को अच्छा लेके जा रहे हैं। मेरा भी वहां पूरी नजर है। हमने भी महकमे को जो जवाब दिया हुआ है नोटिस के अगेंस्ट में, वो सारा वहां। तो बाबर साहब इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। आप भी कोशिश कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। कोई जो कोशिश कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, इसके लिए हम आपको भी सराहते हैं और जो कोशिश कर रहे हैं हम उनको भी सराहते हैं। पर डराए तो ना, बट डराए ना किसी को प्लीज, आपकी मेहरबानी है। अच्छा बोले, अच्छा करें। तो उम्मीद है कि इसी बात के साथ तुराब साहब ये कि आप जो साहब भी है, कबूतर जो भी सेल कर रहा है उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। मैं कतई नहीं कहता कि कोई सेल ना करे भाई। आप झगड़ा हो जाएगा, आप वाले मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूं भाई सेल करें। हमें यार लोग घोड़ा सेल कर देते हैं, कुत्ता सेल कर देते हैं, सर उस वक्त सेल होगा यार। बात सुन तो लेना, बात पहले आप अपना आप उससे सेल कर लेते हैं, आप लोग अपने घर बेच देते हैं। तो ये कोई आपकी प्रॉपर्टी है, वो जो भी चीज है उसको सेल करने में कोई आर नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन सिर्फ एक है कि आप जिस चीज के पैसे लें वो चीज ठीक दें उसको। ये मेरा मैसेज है तमाम सेलर्स के लिए, जो वाले करके बेच रहे हैं उनके लिए भी, जो वाले करके नहीं बेच रहे हैं उनके लिए भी। वैसे 98% जो बेच रहे हैं वो वाले करके बेच रहे हैं, क्योंकि अगर वो ना हो तो सेल बंद, वो ना हो तो सेल बंद, क्योंकि उसके लिए परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगी ना सर, उसके लिए परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगी। तो आप साहब आपकी बजाय मैं खुदा हाफिज़ सालों से कहता हूं, अगर मेरी बात से किसी की दिल आजारी हो, इन दोस्तों में से मैंने बड़ी कोशिश की है शाइस्तगी से जवाब दूं उनका, और कोई ऐसी तल्ख बात ना करूं जो उनको तकलीफ दे। इसके बावजूद भी अगर उनको मेरी कोई बात गरां गुजरे तो मैं इसके लिए उनसे पेशगी तौर पे माजरत करता हूं कि वो उनके दिल को अगर कोई लगे। नहीं, मेरा मकसद इन किसी की दिल आजारी नहीं, सिर्फ ये बताना है हकायक मंजर, चूंकि कुछ चीजें बताना जरूरी हो गई थी तो इसलिए मैंने ये किया। तो इसी बात के साथ खुदा हाफिज़। बस मैं जाते जाते यही कहूंगा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, तो भेद खुल जाएगा। मेरी तौबा। बस शुक्रिया जी।